بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے علم کے بارے میں جو فضائل اس کے فوائد کو حدیث میں بیان فرمایا وہ کثیر جگہوں پر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ علم دین میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، علم دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، دین میں تفقہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مہمات میں کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا کفا۔ کفا کا معنی اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو کفا کا ایک معنی ہے کافی ہونا، اور ایک معنی کفا کا ہے کہ کسی کی کارگزاری کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اور ایسی ہیلپ کرنا کہ اس کو دوسروں کی ہیلپ سے بے نیاز کر دیا جائے۔ تو گویا کہ حضور السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ علم دین سیکھتا ہے، اس میں تفقہ حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مہمات میں ایسی اس کی ہیلپ کرتا ہے، ایسی اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا مہمہ۔ مہمہ کو اگر آپ اس کے معنی کو دیکھیں گے تو مہمہ بنا ہے ہمہ سے، اور ہمہ کا معنی ہوتا ہے بے چین کر دینا، پریشان کر دینا، غمگین کر دینا۔ تو انسان کے دینی اور دنیاوی ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان میں تفقہ فی الدین کے سیکھنے والے کے لیے، یعنی علم دین میں تفقہ حاصل کرنے والے کے لیے یہ بشارت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایسے کاموں میں اس کی ہیلپ کرے گا کہ جو اس کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، جو اس کے غمگین کرنے کا باعث ہوتے ہیں، جو اس کو مشغول کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح مہمہ کا اگر آپ معنی چیک کریں گے تو اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ شدید مشغول کر دینے والا، یعنی دینی اور دنیاوی انسان کے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے کام ہوتے ہیں جو اس کو مشغول کر کے رکھتے ہیں۔ تو بندہ جب دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس مشغولیت سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کی برکت سے جتنے بھی مشغول کر دینے والے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں میں بندے کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یار مجھے وہاں سے سیلری ملنی ہے۔ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے پیمنٹ لینی ہے، مجھے وہاں سے پیسے ملنے ہیں، میں نے فلاں بندے کو مال دیا تھا۔ لیکن جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، حضور السلام اس کے لیے کتنی پیاری بشارت دی ہے کہ جو دینی بندہ ہوتا ہے مشغول رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بشارت موجود ہے کہ وہ بندہ مشغول تو رہتا ہے لیکن رزق اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے کہ آپ کو گمان بھی نہ ہو، اور اسی طرح آپ کے جو مہمات ہیں، جو سارے اہم کام ہیں وہ پورے ہو جائیں اور ایسے پورے ہوں کہ آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت بھی نہ رہے، تو پھر آپ تفقہ فی الدین کرنا شروع کر دیجئے، علم دین کو سیکھنا شروع کر دیجئے، علماء سے وابستہ ہو جائیے، علم دین سیکھیے تاکہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو قدرت کے اللہ تعالیٰ کے مناظر ہیں، یعنی یہ چیز کہ آپ کو بغیر گمان کے رزق ملے اور آپ کے مہمات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں کفایت کرے آپ کو، تو پھر آپ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔